بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جن لوگوں کو ہم سیاستدان کہتے ہیں، جن لوگوں نے اس ملک کو چلانا ہے، بظاہر ان کی حرکات اور ان کی باتیں، ان کی عادات وہ پورے معاشرے کا بیڑا غرق کر رہی ہیں۔ کیا آپ میرے ساتھ یہ ایگری کرتے ہیں؟ ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنا، ایک دوسرے کو بے عزت کرنا، یہاں تک کہ اس کی پرسنل لائف کو ڈسٹرب کرنا، ختم کرنا، تباہ کرنا، یہ ہماری عادت بن چکی ہے۔ اور ہم اپنی آنے والی نسلوں کو، نیکسٹ جنریشن کو یہ بتا رہے ہیں اور یہ سکھا رہے ہیں کہ ایسے کرنا ہے، اور اس کا رزلٹ آپ کو پاکستان میں نظر آنا شروع ہو گیا۔ اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا۔ بچہ جو ہے اس سے آپ بات کر کے دیکھیں، اس کو تھوڑا سا آپ سمجھا کے دیکھیں تو اس کا آنسر سنیں آپ۔ بول چال عام لوگوں کی جب آپ سنیں گے، نوجوانوں کی اسپیشلی ینگ جنریشن کی، وہ گالیوں سے شروع ہوتی ہے اور گالیوں پہ ہی ختم ہوتی ہے۔ اور اس میں توبہ استغفار، وہ مائیں بہنیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کا نام لے لے کے گالیوں کو سٹارٹ کیا جاتا ہے اور ان کو گالیاں دیتے ہوئے ہی گفتگو کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو یہ زوال ہے ہماری نیشن کا اور ہماری نسل کا، کہ ہم ان کو کیا دے رہے ہیں اور کیا بتا رہے ہیں۔ شرم آتی ہے دیکھ کے، سن کے، اور حیرانگی ہوتی ہے کہ کیا ہم نے اس ملک کو اس لیے حاصل کیا تھا، بجائے اس ملک کو جو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک آزاد ملک اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا، اتنی بڑی نعمت کو ہمیں عطا کیا، تو اس نعمت کا یہ حق تھا کہ یہ ملک پوری دنیا میں ایک مثالی ملک بنتا، اسلامک ریپبلک آف پاکستان حقیقی بنتا۔ یہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کو نافذ کیا جاتا، ایمانداری کے ساتھ اس ملک کو چلایا جاتا، یہاں کی عوام کی خدمت کی جاتی اور عوام ایک دوسرے کے ساتھ وفادار ہوتی۔ لیکن بدقسمتی سے، بدنصیبی سے، یہ 76 جو سال ہم نے 76 سال جب سے یہ ملک بنا ہے، ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور ہر طبقے نے، چاہے وہ نیچے سے نیچے لیول کا ہو اور چاہے وہ بڑے سے بڑے لیول کا ہو، اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس کو برباد کرنے میں۔ رہ گئی اب آنے والی جو نسلیں ہیں، تو ان کو ہم نے گائیڈ کر دیا ہے، ان کو ہم نے راستہ دکھا دیا ہے۔ یہ جو ڈیلی ہم دیکھتے ہیں ٹی وی پر، اخباروں میں ہم دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں کہ سیاستدان کیسے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے کیا کیا حربے استعمال کر رہے ہیں، یہ ہم سکھا رہے ہیں آنے والی نسلوں کو۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والی جو نسلیں ہیں، جو ہمارا فیوچر ہے، وہ روشن ہوگا؟ ہرگز روشن نہیں ہوگا۔ بہت دل دکھتا ہے اور سمجھ بھی نہیں آتی کہ کیا جائے، اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ اب جو یہ موجودہ الیکشن میں جو کچھ ہوا، یہ پوری دنیا نے دیکھا، اور پوری دنیا حیران و پریشان ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔
اور ہدایت بھی تب ملتی ہے جب آپ ہدایت لینے کے خواہشمند ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آنکھیں بھی ہوتی ہیں، کان بھی ہوتے ہیں، زبان بھی ہوتی ہے، دل بھی ہوتا ہے، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن جب اس پہ مہر لگا دی جاتی ہے نا، سیل کر دیا جاتا ہے ان کو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گونگے، بہرے، آنکھیں، اندھے، آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، کان ہیں سن نہیں سکتے، زبان ہے بول نہیں سکتے، دل ہے محسوس نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سیلیں لگا دی ہیں، ختم کر دی ہیں۔ وہ چیزیں، وہ باتیں جن سے ہدایت ملنی ہے، جس سے سمجھ آنی ہے، اور جس کے لیے جن کو سن کے سمجھ کے دل روشن ہونا ہے، دماغ روشن ہونا ہے، وہ ہم نہیں سمجھ پائیں گے، وہ نہیں اتریں گے دل میں۔ ہم دنیا کے کتے بن جائیں گے اور دن رات اس کے پیچھے بھاگیں گے، یہاں تک کہ قبر کے اندر داخل ہو جائیں گے، اور جب اس حالت میں قبر کے اندر داخل ہوں گے تو سوچیں وہاں پہ جواب کیا، ہمیں تو جواب ہی نہیں دینا آنا، ہمیں تو کوئی سمجھ ہی نہیں آنی ہم آ کدھر گئے ہیں۔ اتنی دنیا کی ہوس اور دنیا کی طلب ہمارے معاشرے میں، اور اسی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا اور کہا تھا کہ میں دنیا تم پر وسیع ہونے سے گھبراتا ہوں، کہ جب دنیا تم پہ وسیع ہو جائے گی، تمہارے دلوں میں گھس جائے گی، تو ایمان کی دولت نکل جائے گی، تم دنیا کے ہو کے رہ جاؤ گے۔ اور وہی آج کی حالت ہے، ہم اس دنیا کے کتے بنے ہوئے ہیں، اور دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، یہ ہماری حالت ہے۔ ہم دن رات اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، لیڈروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اخلاقی قدریں ہماری ختم ہو چکی ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں یہ ویڈیو اپنا موضوع تو کچھ اور تھا، لیکن چل میں کسی اور طرف پڑھاؤں، تو شاید یہ میری چھوٹی سی ایفرٹ اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور جو دیکھے جو سنے وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے۔ میں اپنی گاڑی میں کہیں جا رہا تھا، آگے میرے کوئی چیز آ گئی، تو جب آپ کے سامنے کوئی چیز آئے گی تو آپ بریک لگائیں گے نا اس کو بچانے کے لیے، تو میں نے اپنی گاڑی کی بریک لگائی اس کو بچانے کے لیے جو میرے آگے ہے۔ میرے جو پیچھے ایک بائک پہ ینگ مین آ رہا تھا، اس نے دھڑام سے بائک میری گاڑی میں پیچھے سے ٹکرا دی، ہٹ کر دی۔ میں نے جب اپنے میرر میں پیچھے دیکھا اور ایسے گردن گھمائی، تو وہ جو بچہ تھا ینگ مین، اللہ اسے ہدایت دے، وہ اپنی بائک لے کے میری کھڑکی کے پاس آ گیا، اور مجھے آ کے اس نے یہ کہا جو سن کے آپ حیران ہوں گے اور پریشان بھی ہوں گے۔ کہتا ہے آپ کو گاڑی چلانی نہیں آندی جی، تانوں گڈی چلانی نہیں آندی؟ اب میں اس کی شکل دیکھ رہا ہوں، میں کہا بیٹا گڈی چلانی آندی تو میں چلا رہا ہوں نا، تانوں بریک لانی نہیں آندی؟ ہن تسی مینوں یہ دسو، تسی اگے کسی نوں بچان واسطے تہاڈے سامنے فرنٹ تے کوئی بندہ، کوئی عورت، کوئی بچہ، تسی وہ بریک لگاؤ گے انہوں بچان واسطے؟ جڑا پیچھے آ رہا انہوں یہ نہیں نظر آ رہا وہ اندھا ہے کہ آگے میرے گاڑی جا رہی ہے، میں نے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ یہ ہماری اخلاقی قدریں ہیں۔ میں نے اس سے معذرت کی بھائی، اور اپنی جان بچائی۔ میں کہ یار میں واقعی مینوں بریک لانی نہیں آتی، میں یار معذرت چاہنا ہوں، معافی چاہنا ہوں بھائی، تھینک یو سو مچ۔ پھر وہ خوش ہو کے چلا گیا۔ یہ ہماری حالت ہے۔ کبھی بھی غلطی کو تسلیم کرنا ہم اپنی عزت سمجھتے ہیں، بے عزتی سمجھتے ہیں، سوری، کہ اگر میں نے غلطی اپنی مان لی تو میں بے عزت ہو جاؤں گا، میں انی کوئی چڑھائی کر دواں کہ جنہیں یہ بندہ جڑا ہے یہ اگوں میرے کو معافی مانگ لے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ بحث ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر بحث کبھی کبھی لڑائی میں بدل جاتی ہے، ایک دوسرے کے سر پھاڑے جاتے ہیں، گالیاں دی جاتی ہیں معمولی چیزوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ رحم کرے اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کریں، تاکہ اللہ خوش ہو کے ہمیں ہدایت دے۔ جب آپ رجوع کریں گے نا، کسی کو پانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اگر دنیا کی دولت حاصل کرنے کے لیے دن رات آپ کو ایک کرنا پڑتا ہے، کوئی پوسٹ حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کرنا پڑتا ہے دنیا کی، جو کہ دائمی نہیں ہے، وقتی ہے، نہ جانے کب یہ زندگی کا چراغ گل ہو جائے تو سب کچھ وہیں دھرے کا دھرا رہ جائے گا، ہر چیز، اور آپ قبر کے اندر چلے جائیں گے۔ اس کے لیے دن رات پریشانی
اس کے لیے جناب علی سوچیں، لیکن جو آخرت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، سچا اور حق اور سچ کا وعدہ، کہ ایسے ایسے انعامات ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری عقل وہاں تک سوچ ہی نہیں سکتی، اور ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی، کہ ایک وقت آئے گا کہ موت کو بھی موت آ جائے گی، ختم ہو جائے گی، ہمیشہ کی زندگی، عیش و آرام کی زندگی، بغیر کچھ محنت کیے عیش و آرام، اس کا وعدہ کیا گیا، اور اس کا ہمیں علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، نہ ہی اس کے لیے ہم کوئی محنت کر رہے ہیں۔ تو دوستو، بدلو اپنے آپ کو، اصل زندگی کی طرف رجوع کرو، جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ یہ مصنوعی زندگی، یہ ایک خواب ہے، ایک ڈریم ہے، اور جاگیں گے ہم تب جب ہمیں موت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ بہت بہت شکریہ، اپنا قیمتی وقت نکال کے یہ ویڈیو دیکھنے کا، جو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں ہدایت دے۔ اس کے ساتھ ہی مجھ گناہ گار کو اجازت دیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ آئی لو یو کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔